آپ سب کے لیے میں خدا کا دل سے شکر کرتا ہوں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں اس سے پہلے آپ نے کیا دیکھا ہے اور اس کے بعد آپ کیا دیکھیں گے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ بہت سے ایسے پروگرامز ہیں ٹیلی ویژن پر، کئی زبانوں میں ہیں، انگریزی میں ہیں، پنجابی میں ہیں، ہندی میں ہیں اور دوسری زبانوں میں ہیں، سب تو نہیں میں سمجھتا، لیکن کچھ ایسے پروگرامز ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں اور بڑا دل خوش ہوتا ہے، اور میں دیکھ کے کہتا ہوں کہ کیسے کیسے پیارے لوگ ہیں، کیسے کیسے پیارے جوان ہیں، کیسے گفٹس ان کے پاس ہیں، کتنے کام ہیں جو کتنی اچھی طریقے سے وہ کر سکتے ہیں۔ میں ان میں یہ دیکھا کرتا ہوں اور خدا کا شکر کرتا ہوں، مجھے ایسی پیاری باتیں مل جاتی ہیں جن کی وجہ سے میں دیکھتے دیکھتے سوچنے لگتا ہوں، اچھی باتیں سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ اس پروگرام میں میری دعا یہ ہے کہ جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو آپ ایک بات کو دیکھ سکیں اور پہچان سکیں اور اس کی طرف آپ کا دل کھنچ جائے، اور وہ یہ ہے، آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، آپ اس بات کو محسوس کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، یہ بات سچ اور یقین کرنے کے لائق ہے کہ جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ آپ کو جانتا ہے اور آپ کو بہت پیار کرتا ہے۔ اس پروگرام کا بس یہی مقصد ہے کہ آپ کا دل کھنچ جائے اس کے پیار کی طرف، کیونکہ وہ ایسے کام کرنا چاہتا آپ کے لیے جو آپ بھی چاہتے ہیں مگر شاید کر نہیں سکتے، وہ اپنے پیار کی وجہ سے کرنا چاہتا ہے۔ اس پروگرام میں آپ کے لیے دعا کی جاتی ہے، اس دعا کے جواب میں آپ اگر ایمان لے آئیں، وشواس کریں، تو ایسے کام آپ کے لیے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ بھی حیران ہوں گے اور آپ کے گھر والے بھی خوش ہوں گے۔ بڑی دعا کے ساتھ اس پروگرام کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کا نام ہے کلام زندگی، تاکہ اس کو سن کر آپ کی زندگی پر ایسا پیار کا اثر ہو، خدا کے پیار کا، کہ آپ کی زندگی بدلنی شروع ہو جائے۔ خدا آپ کو برکت دے گا۔ متی کی انجیل کے 18ویں باب کی 10ویں آیت بڑی پیاری آیت ہے۔ اس میں خداوند یسوع مسیح نے، پربھو یسوع نے خود بتایا ہے کہ وہ اس سنسار میں کیوں آیا ہے، اس دنیا میں اس کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ یہاں ایسا لکھا ہے، ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ ڈھونڈنا ہے اس کا کام ہے، ڈھونڈ لیتا ہے۔ جو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک کر بیٹھ گئے ہیں اور اوپر دیکھ کے کہتے ہیں کہ اب تو ہی بتا اور کیا کروں، اور کہاں جاؤں، اور کسے پکاروں، اور کیا کر لوں، سب کچھ کرنے کے بعد بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ بات بنی نہیں، آتما اندر سے پیاسی کی پیاسی ہی رہ گئی ہے، چین نہیں ہے، کہاں کہاں جا کے دیکھ لیا، اب اور کہاں جاؤں، چلتے چلتے تھک گیا، اب اور کیا کروں، کہاں جاؤں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایسے لوگوں کو، ایسے بھائیوں اور بہنوں کو خداوند یسوع، پربھو یسوع ڈھونڈتا ہے، اور جب وہ اسے مل جاتے ہیں تب اس سے پہلے کہ وہ یوں کہیں ہم تجھے بہت دیر سے ڈھونڈ رہے تھے، وہ انہیں گلے سے لگا کے کہتا ہے تجھے معلوم نہیں، اس سے بہت پہلے سے میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، اور کتنی دفعہ تیرے پاس آ کے بیٹھا ہوں، کتنی دفعہ تجھے میں نے بہت نزدیک آ کے بلایا ہے، پکارا ہے، دیکھ آ گیا میں۔ اور پھر آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے، بہت خوش ہوتا ہے جب وہ کسی کو ڈھونڈ لیتا ہے۔
مجھے معلوم نہیں میری پیاری بہن، پیاری بیٹی، پیارے بیٹے، میرے پیارے بھائی بزرگ، مجھے معلوم نہیں آپ کہاں ہیں۔ اگر آپ کے دل میں خدا کو جاننے کی بھوک اور پیاس ہے، اس کے نزدیک آنے کی بھوک اور پیاس ہے، تو خداوند یسوع یہ کہتا ہے میں ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہوں۔ نجات کوشش کا نتیجہ نہیں ہے۔ جو نجات خداوند یسوع دیتا ہے، جو خدا کی نجات ہے، خدا کی طرف سے ہے، چھٹکارا، مکتی، وہ کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، کسی کام کا پھل نہیں ہے، بلکہ اس کے پیار کا پھل ہے، اس کی بخشش ہے، خدا کے پیار کی بخشش ہے۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ ایک وہ نجات ہے جس کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، خدا کے لیے نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، اور پوچھتے ہیں اور کیا کروں۔ ایک دفعہ خدا یسوع مسیح کے پاس ایک آدمی آیا اور بتایا کہ میں کیا کیا کام کرتا ہوں۔ جتنے کام اس نے بتایا وہ سب بہت اچھے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے کہ خدا میرے سے خوش ہے، مجھے معلوم نہیں کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ یہ کوشش ہے، اچھی کوشش ہے، لیکن میں بخشش کی بات کر رہا ہوں۔ میں نجات دینے کے لیے آیا ہوں، یہ اس کی دات ہے، انعام ہے۔ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا باپ جو آسمان پر اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہیں دے گا؟ ضرور دے گا، دے رہا ہے، دیتا ہے، دیتا رہے گا۔ جب تک یہ دنیا ہے، جب تک انسان ہے، وہ آواز دیتا رہے گا، اور جو اس کی سنیں لیں گے، مان لیں گے، ان کو وہ نجات دیتا رہے گا، نجات دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں کہ اس نجات میں کچھ باتیں ہیں۔ کیا مطلب ہے نجات کا؟ جو خداوند دیتا ہے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، جو اس پر ایمان لے آتے ہیں، جو اسے پکارتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ مجھے نجات دے مجھے مکتی، تو جو وہ مکتی دیتا ہے اس میں کیا باتیں ہیں، کون سی چیزیں ہیں؟ تو ہم نے ان کو دیکھا کہ سب سے پہلی بات، جب آپ خداوند یسوع سے کہیں گے کہ مجھے مکتی دے، تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ مکتی کوئی چیز نہیں ہے، مکتی کوئی وچار اور کوئی خیال نہیں ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے، کوئی انوبھو نہیں ہے کہ آپ کو بڑی خوشی ہوئی کسی دن اور آپ کو ایسا لگا جیسے بالکل آپ نے چھو لیا ہے اسے۔ یہ کوئی تجربہ نہیں ہے کہ ابھی ہے اور اس کے بعد جاتا رہا، آج آپ خوش ہیں، کل آپ کو پھر شک پیدا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو مکتی خود ہے، وہ تو خود ہے۔ وہ تو کہتا دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، وہ میرے ساتھ ہی۔ تو روز کی بات ہو جائے گی، روز کھانا کھاتے ہیں ہم، روز وہ ساتھ ہوگا، روز اس کے ساتھ اس کی سنگتی ہوگی، رفاقت ہوگی۔ تو ایک چیز جو اس کے آنے سے، جب وہ اندر آتا، اس کی مکتی اندر آتی ہے، تو ایک چیز جو ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ جو گناہ کا بوجھ ہوتا ہے ہمارے اوپر، چھپے ہوئے گناہ، کبھی کسی کو بتائے نہیں، مگر وہ اندر 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 ہم کو دبائے رکھتے ہیں، اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس دبائے ہوئے گناہ کی وجہ سے ہمارے مزاج پر کیا اثر پڑ رہا ہے، ہمارے رشتے ناتوں پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ کیوں نہ جانے کیوں، پتہ نہیں ہوتا کیوں دل اداس ہوتا ہے، معلوم نہیں، ڈاکٹرز کو پتہ نہیں لگتا بیماری کا سبب کیا ہے۔ کئی دفعہ وہ جو دبے ہوئے گناہ ہوتے ہیں، چھپے ہوئے گناہ، جنہیں ڈر کی وجہ سے ہم چھپا کے رکھتے ہیں، جیسے کوئی بڑا بھاری خزانہ ہے، جب اس کی مکتی، وہ مکتی داتا اندر آئے گا نا، تو سب سے پہلے وہ پتھر ہٹائے گا اور اسے کہے گا اللہ بیٹی یہ مجھے دے دے، میں اسی لیے آیا ہوں گناہ تیرے اٹھانے کے لیے، لا میرے بیٹے یہ اپنا گناہ میں اٹھا لوں گا۔ وہ آپ سے کہے گا کہ مجھے دے دے، یہ اس کی شرافت ہے، یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کی خوبی اور خوبصورتی ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کی مرضی کو آپ کی مرضی کے خلاف کچلے گا نہیں، زور زبردستی کبھی نہیں کرے گا۔ وہ آپ سے کہے گا اندر آ کے بیٹی یہ تیرا گناہ ہے، اگر کسی اور کو تو دے گی تو پھر تیرے لیے دنیا میں کوئی جگہ ہی نہیں ملے گی، تجھے ٹھوکروں کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا، لا مجھے دے دے۔ ایک عجیب قسم کی خوشی، ہلکا پن، گناہوں کی معافی کا یقین اسی وقت آتا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے
کہ جس نے اتنا بڑا آپ کے لیے کام کیا ہے کہ آپ کو مکت کر دیا ہے، تو جہاں جہاں زندگی میں جس جس کے لیے بھی نفرت ہوتی ہے وہ اسے کہے گا یہ مجھے دے دے نفرت یہ بھی مجھے دے دے، یہ ناراضگی، غصہ، تو بدلہ لینا مانگتا ہے، تو بدلہ لینا مانگ رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے تیرے اندر، تو سو نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، لا یہ مجھے دے دے۔ اور وہ اس کی جگہ خدا کی وہ محبت اندر اڈیل دے گا جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے، جو اس کی اپنی محبت ہے گناہگاروں کے لیے، دشمنوں کے لیے۔ جس نے خدا یسوع مسیح کی اس نجات کا، مکتی کا تجربہ کیا ہے، وہ خود تعجب کرتے ہیں کہ جن سے میں کبھی بات نہیں کر سکتا تھا، میں نے ان کے گھر جا کے بات کی، ان سے کہا بھائی کتنے برس ہو گئے ہم ملے نہیں، مجھے آپ کی دوستی یاد ہے، آپ کا پیار یاد ہے۔ اب خداوند یسوع میری زندگی میں آ گیا ہے، بھائی میں رہ نہیں سکتا آپ کے بغیر، اگر میری کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا۔ یہ مسیح کی محبت ہے جو مجھے مجبور کر رہی کہ میں آپ کے پاس آؤں۔ میری وجہ سے، میری باتوں سے، میرے کاموں سے آپ کو بہت چوٹ لگی ہے، میرے لالچ کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوا ہے، میرے گھمنڈ کی باتوں کی وجہ سے آپ کا دل ٹوٹ گیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ یہ خدا یسوع مسیح کی محبت، خدا یسوع مسیح کی سی محبت، یہ اس نجات کا حصہ ہوگا، تو آپ کی زندگی میں معافی کی خوشی ہوگی، محبت کا زور ہوگا۔ یہ سب خداوند کی نجات کا حصہ ہے۔ پھر ایک اور بات خداوند یسوع مسیح کی جو اسی زندگی میں آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے پہلے زندگی دھسی اور پھنسی ہوئی تھی، ان پر قبضہ پانے کے لیے، انکار کرنے کے لیے، منع کرنے کے لیے ایک نئی قوت نصیب ہوتی ہے، وہ اس کی طاقت ہوتی ہے۔ جب وہ آپ کو کہے گا کہ بیٹی، میرے بیٹے، یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ تیرے لیے نقصان دہ ہے، یہ تیری عادت اچھی نہیں ہے، یہ عادت تجھے بھی برباد کر رہی ہے، تیری تندرستی برباد ہو گئی، تیرے گھر کے لوگ دکھی ہیں اس سے، تو وہ کہے گا نصیحت تو مجھے بہت لوگ دیتے تھے، یہ گواہی ہے لوگوں کی کہ مجھے نصیحت بہت دی گئی، اچھی نصیحت دی گئی، لیکن اس نصیحت سے مجھے طاقت نہیں ملی۔ جب وہ اندر آئے گا اور اس کی مکتی آئے گی تو محبت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب قسم کی قوت آئے گی۔ اس قوت میں پہلی بات یہ ہوگی کہ آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ یہ چیز ہے جو مجھے برباد کر رہی ہے، یہ چیز ہے جس کی وجہ سے میرے گھر میں جھگڑا رہتا ہے۔ ورنہ ہم تو آدمی اپنی بیوی پہ الزام لگائے گا، کہیں ساس کو برا بتائیں گے، کہیں بچوں پہ الزام لگائیں گے، ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے۔ لیکن جہاں خداوند یسوع مسیح کی مکتی آئی، جہاں اس کی نجات آئی، ایک نئی قسم کی پہچان انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اسے یہ پتہ لگ جائے گا کہ میری زندگی کہاں تک دوسرے کے لیے دکھ کا باعث ہے۔ وہاں خداوند ایک نئی طاقت دینا شروع کر دے گا کہ آپ اس کا انکار کریں گے۔ لکھا خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے۔ دیکھو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ایک حصہ ہے بائبل میں، ٹائٹس نام کا، تیتس کے نام کا خط ہے، اس میں سے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ دوسرا باب ہے اور اس میں یہ لکھا ہے، یہ تیتس کا خط، اس کا دوسرا باب، اور میں پڑھ رہا ہوں 11ویں آیت سے۔ دیکھو کیسی پیاری بات لکھی ہے۔ کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب کی نجات کا باعث ہے۔ سب کی نجات، جو کوئی یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں بلائے، سمجھو اسے نجات ملی ہے، وہ نجات آئی ہے۔ سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے۔ ہمیں تربیت دیتا ہے، سکھاتا ہے۔ تربیت کوئی ایسی چیز نہیں جو ایک ہی دن میں ہو جائے۔ جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو تربیت دیتے، سکھاتے ہیں بھئی کیسے کھانا کھانے کے بعد ضرور دانت صاف کرنے چاہیے، تو اس کو بار بار یاد دلانا پڑتا، ہاتھ دھو کے کھانا چاہیے، اور پھر کھانا کھانے کے بعد شکر گزاری کرنی چاہیے ماں کی، اس نے بڑی محنت سے پکایا ہے، اور اپنے پلیٹ اٹھا کے لے جاؤ، یا اگر نوکر ہے تو اس پہ روب نہ گھانٹو۔ یہ ساری چیزوں کی تربیت دی جاتی ہے۔ تو خداوند کہتا کہ یہ جب خداوند اندر آئے گا، اس کا فضل آئے گا، تو وہ تربیت دیتا ہے۔ کیا تربیت دیتا ہے، کیا سکھاتا ہے؟ تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے، ارے بھائی انکار کرنے کی طاقت کہاں ہے انسان کے پاس؟
جو میرے بیٹے بیٹیاں بھی، افسوس کی بات ہے، جو میرے بھائی بہن کسی قسم کے نشے میں پھنس گئے ہیں، انکار کرنا ان کے لیے آسان ہے جب ان کو دعوت دی جائے، اور جب طلب لگے اور شام کا وقت آئے تو آسان ہے انکار کرنا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں نے اس چیز کو ہاتھ نہیں لگانا۔ وہ طاقت اس مکتی کا، اس نجات کا ایک حصہ ہے، اسے کہتے ہیں مخلصی، چھٹکارا، ان چیزوں سے چھٹکارا، چھوٹ جانا، آزاد ہو جانا، زنجیروں کا کٹ جانا، یہ اس مکتی کا حصہ ہے، اس نجات کا حصہ ہے۔ میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں ایسے لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ چھوٹ جائیں، یہ بالکل سچ بات ہے۔ اور میں آپ کو بڑے عزت کے ساتھ، آدر کے ساتھ، منت کر کے یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں آپ کے لیے دعا کی جائے گی۔ آپ کے پاس یہ فون نمبر آتے ہیں، آپ ان میں سے کسی بھائی کو فون کر دیں، اگر کوئی بہن ہوگی تو ان کی وائف جو ہوں گی وہ اس سے بات کر لیں گی، یہاں آپ فون کر سکتے ہیں اور کہیں کہ اس نجات کی مجھے ضرورت ہے، میں چھوٹنا چاہتی ہوں، میں بچنا چاہتی ہوں، میرے گھر پہ مصیبت ہے۔ خداوند تو ڈھونڈتا پھر رہا ہے ایسے لوگوں کو۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے مجھے ڈھونڈ لیا، کچھ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں جی ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس نے ڈھونڈ لیا، مجھے ڈھونڈ لیا، گھورے پر سے مجھے اٹھا لیا، ان میں سے میں ایک ہوں، میں ان میں سے ایک ہوں۔ اس نجات کی یہ خوبصورت برکتیں ہیں جو مفت ہیں۔ اتنی خوشی ہوگی اس بات کی کہ خداوند نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ ایسا لکھا ہے، رومیوں کا خط ہے، اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ کیوں؟ سزا اس نے لے لی، وہ اندر آیا، گناہ اٹھا لیے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے جو نفرت تھی، اس نفرت کی جگہ محبت پیدا کر دی ہے اس نے، نفرت کے ساتھ ساتھ طاقت دے دی ہے تاکہ ان بری فضول باتوں کا، بے دینی کی باتیں، نکمی باتیں، ان کا انکار کرنے کی طاقت دی گئی ہے۔ سب آدمیوں کی نجات کا باعث جو فضل ہے وہ ظاہر ہوا ہے مسیح میں، اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری، راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ جن باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، الگ رہنا چاہیے، وہ طاقت دے دے گا۔ راست بازی کے لیے پیاس ہو جائے گی، جی چاہے گا اچھے کام کرنے کو، وہ اندر سے کہے گا بیٹے کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا، تو کر، بیٹی تجھے کپڑے سلنے آتے ہیں، دیکھ ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا، ان کے تو ہے ہی کوئی نہیں مددگار، تمہارے یہاں اتنے کپڑے بنے، اس میں سے کاٹ کاٹ کے سی کے چھوٹے کر کے لے جا 6-7، اور نہیں تو کوئی یوں کہے گا پرانے کپڑے دے دیے جا نیا لے لے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ جو فراک اور جو کپڑے بازار میں جا کے $25 میں ملیں گے، تو $3 میں بنا دے گی، جا میری بیٹی، ایسی ایسی باتیں اندر سے کہے گا کرنے کو وہ، اور ان کی طاقت دے گا، اور جو پیسہ آپ خرچ کرو گے اس کی آشیش مل جائے گی، برکت مل جائے گی۔ یہ سارے کام اس نجات کا حصہ ہیں۔ لیکن ایک اور بہت بڑی چیز ہے جو خداوند کرتا ہے، جہاں وہ معافی دیتا ہے، مخلصی دیتا ہے، محبت کرنے کی طاقت دے دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا پاک روح دیتا ہے۔ وہ خود ہی ہے، روح القدس، اسے مددگار کہا گیا ہے۔ تو آپ کو یہ باتیں یاد رہنی چاہیے، معافی یعنی چھٹکارا، معافی، پاپوں سے چھما، مخلصی، چھٹکارا، جہاں چھما کرے گا چھٹکارا بھی دے دے گا۔ تیسری بات، وہ اپنا سا پریم ہمارے اندر ڈال دے گا، اس سے نفرت جاتی رہے گی۔ یہ سارے کام وہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور کام کرتا ہے، اس نے کہا میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ نہیں کہ میں تمہیں حکم دے کے تو الگ ہو جاؤں کہ بھئی یہ کام اچھے کرو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں، وہ تو جب مکتی دیتا ہے، جب وہ نجات دیتا ہے تو وہ ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، اور وہ نئی زندگی اکیلی زندگی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا تھا کہ میں اپنا روح القدس تم کو دوں گا۔ دیکھو اسی روح القدس کے بارے میں جسے پوتر آتما کہتے ہیں، پاک روح، خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا ایک نبی یوحنا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ لوکا کی انجیل اور اس کا 3 باب ہے، یہ لوکا کی انجیل 3 باب، اور میں پڑھ رہا ہوں 15 آیت سے۔ وہاں لکھا، جب لوگ منتظر تھے، انتظار کر رہے تھے، اور اپنے دل میں یوحنا کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ کیا یہ مسیح ہے کہ مسیح آنے والا ہے،
تو यूहन्ना ने उनसे जवाब दिया, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, जो पानी का बपतिस्मा लेने आए हो। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर जो मुझसे जोरावर है वो आने वाला है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं, वो तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। लोग ये सोच रहे थे कि आने वाला मसीह आ गया, ये यूहन्ना है। यूहन्ना ने कहा, मैं मसीह नहीं हूं, मसीह जो आ रहा है उसका काम और है। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, तुम अपने पापों की क्षमा मांग रहे हो, इस पानी में तुम डूब जा रहे हो, पानी तुम्हारे ऊपर ऊपर होता है, तुम पानी के अंदर होते हो, उससे तुम ईमान के वसीले से ये यकीन मानते हो कि खुदा ने तुम पर रहम कर दिया है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, ये सब कुछ ऊपर से हो रहा है। लेकिन वो जो मसीह है उसे देखकर उसने अगले दिन ये कहा था कि जिसका मैंने जिक्र किया था, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। जब वो तुम्हें बपतिस्मा देगा तो वो बाहर से नहीं होगा, वो अंदर से होगा। रूहुल कुद्स का बपतिस्मा तुम्हें देगा, रूहुल कुद्स और आग का बपतिस्मा। वो आग ऐसी है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें गुनाह की आग लगी हुई है, गुस्से की आग भड़की हुई है, अंदर आग लगी हुई है, नरक की सी, जहन्नुम की सी आग इंसान की रूह में लगी हुई है, चैन नहीं, इत्मीनान नहीं, खाते हैं कभी सैर नहीं होते, आसूदा नहीं हो सकते, सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता कुछ नहीं। ये जो आग लगी हुई है, कहते इस आग को बुझाने के लिए एक और किस्म की आग दे देगा। वो आग का बपतिस्मा ये होगा कि ये आग जाती रहेगी, खुदा के लिए एक अजीब किस्म की मोहब्बत की आग लग जाएगी अंदर। रूहुल कुद्स, कुद्दूस कहते हैं पाक को, एक किस्म की पाकीज़गी फैल जाएगी सारी जिंदगी के अंदर। मैं तुम्हें रूहुल कुद्स का बपतिस्मा दूंगा। ये यूहन्ना ने कहा था, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं, मैं तो बाहर से तुम्हें साफ कर रहा हूं। भाई ये तो एक रस्म की चीज है, अच्छा है तुम कर रहे हो, लेकिन अंदर तुम्हारे कुछ नहीं होगा इससे। तौबा करनी तो अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद तौबा के टुकड़े पड़े हुए होते हैं सामने आंख के। रात को तौबा करके सोते हैं, सुबह को बिखरी पड़ी होती तौबा, ताकत अंदर नहीं है। रूहुल कुद्स जब अंदर आता है, यह खुदा का एक खास फजल है इस मुक्ति और इस नजात के साथ, जहां वो माफ करता है, जहां वो मखलसी देता है, छुटकारा देता है, जहां वो मोहब्बत पैदा कर देता है खुदा के लिए, वहां वो रूहुल कुद्स को जिंदगी में बसा देता है। और उस रूहुल कुद्स के अंदर होने से सबसे पहली बात तो ये होती है कि इंसान महसूस कर सकता है कि मैं अब अकेला नहीं हूं, मेरा खुदा के साथ ऐसा गहरा और प्यारा रिश्ता हो गया है जिसके लिए ना जाने कब से मेरी रूह प्यासी थी। उस प्यास को देखकर, उस तड़प को देखकर वो कहता, मैं ढूंढना फिर रहा हूं ऐसों को, खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूं। ढूंढता है वो जिसकी भी जिंदगी में इस किस्म की तलब है, तड़प है, प्यास है, और वो कह रहा है कि अंदर से मुझे है ही नहीं कुछ, चैन नहीं अंदर। वो अपना आत्मा अंदर बसा देता है, ये उसका इनाम है। ऐसा लिखा खुदा के कलाम में, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। खुदा हम पर रहम करे, मुझे और मौका दे आपकी खिदमत करने का। तो मैं आपको बताऊंगा कि जब किसी की जिंदगी में खुदा का पाकरू आ गया है, बस गया है, उसकी हुकूमत हो गई है, तो उसके क्या निशानात होते हैं, कैसे पता लगेगा। अरे किसी को बुखार चढ़ जाए तो पता लग जाता है बुखार हो गया, बुखार आ गया अंदर। और जब तंदुरुस्ती आती तो महसूस हो जाता है कि तंदुरुस्त हो गया हूं मैं। जब रूहुल कुद्स किसी की जिंदगी में आता है तो उसके कुछ निशानात हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे, उनके बारे में भी सोचेंगे। लेकिन याद रखना, नजात खुदावंद की एक बख्शिश है, वो आपको देना चाहता है। ले लो, ले लो, इनाम है उसका। खुदा आपको बरकत दे, मुझ पर भी रहम करता रहे। आमीन।
تیری رحمت پہ ایمان لایا ہوں میں. یہ بہت مبارک گھڑی ہے، بہت شبھ گھڑی ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اس پربھو یسوع مسیح سے دعا کریں، اس خداوند سے دعا کریں جس کی محبت کا پرچار آپ سن رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں ڈھونڈتا ہوں. اس نے آپ کو ڈھونڈ لیا، اسی لیے آپ سن رہے ہیں. اور اب وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو نجات دے. آپ کو یہ کرنا ہے، آپ اس سے کہیں پیارے خداوند یسوع، میں نے تیرے بارے میں سن لیا، میرا من تیرا پیاسا ہے، آ میرے من میں، میرے پاپ چھما کر، چھٹکارا دے ان سے، میری زندگی اپنے ہاتھ میں لے لے. اور میرا پورا یقین ہے کہ جب تو آئے گا میری زندگی میں تو سبھی کچھ نیا ہو جائے گا. میں تیار ہوں، میری دعا سن لے. اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو میری دعا یہ ہے پیارے خداوند یسوع، جس نے تجھ سے فریاد کی ہے اس کی زندگی میں اس بات کی خوشی بھر دے کہ تو آ گیا ہے، یقین دے دے کہ تو آ گیا ہے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے گا. اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو آپ ضرور یہ جو فون نمبر آپ کے پاس آتے ہیں وہاں فون کر کے کہیں کہ میں نے خداوند یسوع مسیح سے دعا کی ہے، اب مجھے بتائیے کہ مجھے کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. وہ بھائی ہوں گے، کوئی بہن ہوں گی، وہ آپ کی مدد کر دیں گے. اگر آپ کو انجیل کی ضرورت ہوگی وہ بھیج دیں گے، جس زبان میں بھی چاہیں گے آپ کو مل جائے گی. آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیے، میرے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ خدا مجھ پر رحم کرتا رہے اور میں آپ کی خدمت اسی طرح کرتا رہوں. خداوند آپ کو برکت دے.